سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدع النعم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ آج یہاں 18 اور پاکستان انڈیا وغیرہ میں 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کا دن پوری دنیا میں تاریخ عالم میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ اس کو رب کریم نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی یہ حق باطل میں فرق کرنے والا دن ہے، یہ یوم العزت ہے۔ اس میں یعنی مسلمانوں کو ویسے تو رب کریم نے عزت دی ہوئی ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس میں وہ مسلمان کہ جن پہ ظلم و ستم مکے میں ہوتا تھا ان کو اللہ جل مجد الکریم نے جب فتح عطا فرمائی۔ پھر ان دنوں میں جو ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب کائنات حبیب رب العالمین کا یوم وصال بھی ہے۔ پھر ان چند دنوں میں یعنی 21 رمضان مبارک میں حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی ہے۔ تو یہ بہت سارے چیزیں، بلکہ 20 کو فتح مکہ کا دن بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس ہفتے میں جو ہیں تاریخ اسلام میں جن کی بہت ساری اہمیت ہے۔ اب اس میں کوئی بھی ایک واقعہ آدمی اگر شروع کرے تو یقیناً اس وقت میں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے صرف اس لحاظ سے کہ ہمیں اس ہر واقعے سے اپنے عقیدے کو، چونکہ آج کل جیسے یہ بیماری لگی ہوئی ہے نا کرونا کی، ہر طرف اس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، ایسے آج کل بدعقیدگی کی بیماری نے بھی تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ جیسے یہ جسموں کو گھائل کر رہی ہے ایسے وہ عقیدوں کو گھائل کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر پاتے، دل کرتا ہے شیئر کرنے کو آپ دوستوں سے، لوگوں سے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ بیان کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، کچھ قانونی مسائل، کچھ جو ہے وہ یعنی آپس میں جو اتنے اختلافات ہو گئے ہیں، یہ مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ سنیوں کو اب پتہ نہیں چل رہا سنیوں میں سنی کون ہے، سنیوں میں کیا ہو گیا ہے، کیا کیا یعنی مکس ہو گئی ہے ہر چیز، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ پیروں کی نہ مولویوں کی۔ تو ہمیں اپنے عقیدوں کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یاد رکھیں، میں کئی بار ایک مثال عرض کرتا ہوں، لطیفے کا لطیفہ ہے، حقیقت کی حقیقت ہے۔ عقیدے پہلے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسجدیں کچی ہوتی تھیں، عقیدے پکے ہوتے تھے۔ آج کل مسجدیں پکی ہو گئیں، عقیدے کچے ہو گئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بجائے ہم نے اپنے لیڈر اور بنا لیے۔ اب ہم عقیدے کو بھی اس کے مطابق پرکھتے ہیں، میرا امام جو کہہ رہا ہے، میرا مولوی جو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، میرا پیر جو کہہ رہا ہے وہ۔ نبی کریم کدھر ہیں؟ میں پچھلے جو ہی عرض کر رہا تھا، زبانی طور پہ ہمارے آئیڈیل نبی کریم ہے، لیکن ہماری زندگی، عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے، نہ ہمارے کردار میں، نہ ہماری گفتار میں، نہ ہمارے کاروبار میں، نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے مسجدوں میں، نہ ہمارے دفتروں میں، کہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر نہیں ہمیں آتے اپنی زندگی میں۔ نام لینے کو ہم صدقے یا رسول اللہ، صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدقے میں قربان، میری جان، میری جند، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ قربان۔
لیکن جہاں بات آتی ہے مصطفیٰ کریم کے دین کی، مصطفیٰ کریم کی عزت کی، مصطفیٰ کریم کے ساتھ چلنے والوں کی، تو پھر ہماری اپنی ترجیحات ہیں، ہم اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہر واقعے میں سے اگر ہم ایک ایک چیز ایسی اخذ کریں جس سے ہمارے عقیدے پختہ ہو جائیں، مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، بہت بڑی سازش کے تحت ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ دور کیا جا رہا ہے۔ ان کو ہماری نمازوں سے کچھ نہیں ہے، ہماری مسجدوں سے کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے رہیں، نمازی بن جانا کوئی کمال نہیں، لیکن نماز کی روح کو حاصل کرنا، نماز کی روح، وہ کہتے ہیں یہ نہ کہیں مل جائے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کائنات میں ایمان اور ایمان کی روح، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، یعنی قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ ہی ایمان ہے، لیکن ایمان سے پوچھئے تو ایمان کہتا ہے میری روح اور جان بھی مصطفیٰ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے، تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور تو انہی کو جان کہ انہیں پھیر دی نماز، ورنہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ نماز سب سے افضل، نماز بچوں سے افضل، بیٹوں سے افضل، نماز ماں سے افضل، باپ سے افضل، نماز دنیا کی ہر چیز سے افضل۔ لیکن مولا علی نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، عظمت رسول نہ جائے، عزت رسول نہ جائے، تعلق رسول نہ جائے، تعظیم رسول نہ جائے۔ کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت ایسی ہو کہ مصطفیٰ کی دین کے لیے تم اپنی نمازیں چھوڑ دو، وہ بھی اثر کی، جس کے لیے یہ ہے کہ مال جان سب کچھ، جس کی ایک نماز اثر چلی گئی گویا کہ اس کا سارا مال ضائع ہو گیا، ساری اولاد مر گئی، اور اولاد بھی حسن و حسین جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری جیسی اولاد نہیں ہے۔ یہ حدیث تو سامنے موجود تھی، لیکن کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث کہ بھئی نیند چلی جائے نماز نہ جائے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا کہ لوگوں تعلق ہو مصطفیٰ سے تو یوں ہو، تمہاری جان جو ہے صدیق وہ جو غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو جان نے فروز غرر کی ہے، جان بچانا سب فرضوں سے بڑا فرض ہے، جان بچانے کے لیے نماز قضا ہو سکتی ہے، نماز جان بچانے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو صدیق تو جان بھی دے چکے ہیں۔ یہ بھی کسی حدیث میں نہیں تمہیں سانپ ڈس رہا ہو اور مصطفیٰ کے رام میں خلل نہیں، صرف آرام، ادھر بھی صرف آرام، اور ادھر مولا کائنات کے ذریعے بھی صرف آرام۔ بھائی جاگ جائیں، بعد میں آرام کر لیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ نماز جا رہی ہے، آپ اٹھیے، کوئی بے ادبی نہیں ہے اس میں، کوئی حکم نہیں کہ نہیں جگانا، لیکن ہمیں ایک طریقہ، ہمیں ایک چیز دے دی، اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے ان صحابہ کی عزت عظمت بدر کے جب دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جا کے بدر کے میدان میں کہ صرف 300، بعض رہتے ہیں 308 لوگ تھے، 313 کو تو مال غنیمت ملا نا، 313 جو گنے جاتے ہیں وہ ہیں جن کو مال غنیمت ملا، پورے 313 نہیں تھے، اور ادھر 1000، کہاں 1000 کا لشکر، اور کہاں جو ہے 300 لوگ صرف۔ اب جب دیکھا کہ ان کے پاس تلواریں، ان کے پاس زریں، ان کے پاس خود، ان کے پاس گھوڑے، اور ادھر تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، 2 ہی گھوڑے تھے، 8 شمشیریں، اللہ اکبر، کیا لینے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ میدان جنگ میں آزار جنگ ہتھیار بھی نہیں ہیں، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور ادھر سارے جو ہے وہ خود سے اور زرہ سے لوہے میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب بھی دیکھا کہ یہ کیا بنے گا، یہ بیچارے تو بغیر
یعنی اسلحے کے کمزور سے، تو سجدے میں آپ چلے گئے، رونے لگے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اتنا پڑا کہ آپ کی چادر جو تھی وہ نیچے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے چادر پکڑی، اوپر رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ سجدے سے سر اٹھا لیں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ رب کریم نے وعدہ فرما لیا کہ محبوب پریشان نہ ہو، ہم 3000 فرشتہ بھیج رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا 5000 بھیج رہے ہیں۔ 5000 فرشتے جنگ بدر میں بذات خود لڑنے کے لیے آئے، تلواریں لے کے آئے، گھوڑے لے کے آئے۔ رب چاہتا تو حکم فرماتا سارے کافر مار جاؤ، ایک کے ہاتھ سے سب کو قتل کرا دیتا، لیکن رب نے مسئلہ سمجھایا کہ مدد تو میں کرتا ہوں لیکن کسی وسیلے سے ہی کرتا۔ یہ نہیں کہ اللہ سے مدد مانگی تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ کسی طریقے سے پانی دینا ہے تو بارش کے ساتھ بادل ہوتے ہیں، بادلوں میں سے، ورنہ بغیر بادلوں کے کیا بارش نہیں دے سکتا؟ بغیر ماں کے کیا بچہ نہیں دے سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ بنایا، قانون بنایا۔ مدد میں کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے محبوب تم کھڑے ہو جو، دیکھو جدھر جدھر نظر جائے گی کافر مرتے جائیں گے۔ نہیں، ایک طریقہ ہے، میں فرشتے بھیجوں گا۔ فرشتے بھیجے، لڑے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا، میں کافر کو قتل کرنے لگا، آواز آئی اقدم یا حزوم، اے حزوم آگے بڑھ، اور میں نے دیکھا اس کا سر کٹ کے نیچے گرا ہوا تھا۔ پھر وہ جبریل تھے، خود لڑے تلوار کے ساتھ۔ تو بھئی رب مدد کرتا ہے، رب سے ہی مانگنی چاہیے، رب سے ہی مانگے لیکن مدد کسی طریقے سے کرتا۔ چاہتا تو بغیر نبی بھیجنے کے ہدایت دیتا، لیکن نہیں، انبیاء بھیجے۔ چاہتا تو بغیر کتابوں کے ہدایت دیتا، لیکن کتابیں بھیجی۔ رب کریم کا قانون ایک طریقہ ہے۔ بھئی مدد مانگو گے تو کیا کرے گا؟ بھئی کسی فالمدبرات امرا، رب کہتا ہے میں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ بارش پہ الگ جو ہے فرشتہ ہے، پیدائش پہ ماں کے پیٹ میں لکھنے والا ایک قسمت ایک الگ جو ہے فرشتہ ہے، رزق پہ ایک الگ فرشتہ ہے، بادل چلانے پہ ایک الگ فرشتہ ہے۔ کیا رب معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کئی ظالم کا، وہ بریلویوں کا رب تو ریٹائر ہو گیا ہے، اب تو یہ ولی سارا کام کر رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ اب تو یہ سارا ان کا ولی کام کرتے ہیں۔ نبی رب کو تو انہوں نے ریٹائر کر کے بٹھا دیا ہے، یہ مدد مانگے تو غوث سے، یہ مدد مانگے تو مولا علی سے، یہ مدد مانگے تو جو ہے انبیاء سے۔ ان کا تو معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن رب کریم نے قانون بنایا، بھئی کیا فرشتہ بادل چلائے گا تو چلیں گے، موت پہ فرشتہ، حیات پہ فرشتہ، یتوفاہ الملائکہ ظالمی انفسہم، ان ظالموں پہ اللہ نے فرشتے قائم کیے جو ان کو موت دے۔ ارے موت تو رب دیتا ہے، لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی لگی، بغیر ڈیوٹی لگانے کے بھی کر سکتا تھا۔ تو جنگ بدر سے ایک تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی مصطفیٰ بھی دعا مانگے تو رب کسی وسیلے سے کسی طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم رب سے مانگیں گے تو نبی کے وسیلے سے کے بغیر ہی دے دے گا؟ وہ چاہے تو دے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن رب نے طریقہ قانون الگ ہے، قدرت الگ ہے۔ قدرت یہ ہے کہ بنا بادل کے بارش برسائے، قدرت یہ ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے کائنات کو بنائے، قدرت یہ ہے کہ بغیر فرشتوں کے دنیا کا کام چلائے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، قانون یہ ہے میاں بیوی ملیں گے تو اولاد ہوگی، قانون یہ قانون ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں قدرت جو چاہے کرے۔ ایک تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مصطفیٰ کریم کا وظیفہ ہے۔ کسی بھی مشکل میں اگر اس کو کیا جائے تو رب کریم اس میں کرم کرتا ہے۔ پھر یہاں بھی ایک علماء نے
ایک خاص نقطہ، یا حیو یا قیوم برحمتک، کس سے مدد مانگتے ہیں؟ برحمتک، تیری رحمت سے۔ اے حی اے قیوم، اے زندہ اے قائم رہنے والے، ہم تیری رحمت سے مدد مانگتے ہیں۔ برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ تو رحمت کیا ہے جیسے تو مدد مانگ رہے ہو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھو نا بھائی، خود رب کریم نے کہا کہ یہ دعا مانگو برحمتک استغیث، میں دعا، مصطفیٰ نے کہا میں دعا مانگ تیری رحمت سے۔ اب جب ہم پوچھتے ہیں بھئی رحمت ہے کیا، تو رب کہتا ہے میری رحمت تو ہے مصطفیٰ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے سراپا رحمت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سر اقدس اٹھایا، رب کے سامنے گریہ زاری کی اور عرض کی، اللہم، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان تہلک ہذہ الاصحاب لن توبدک ابدا، او کما قال، اگر یہ میرے مٹھی بھر غلام، یہ چھوٹا سا جو ہے گروہ آج، یا اللہ اگر ہلاک ہو گیا نا، لن توبدک ابدا، تو ابد تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ غور کیا مصطفیٰ کے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ پہ، کہ اگر یا باری تعالیٰ، اگر یہ چھوٹا سا گروہ، یہ 313، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ رب نے نہیں کہا کہ مصطفیٰ میری عبادت تیرے غلاموں پہ موقوف ہے؟ میں نے کئی بار کہا، تو نے نہیں پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح بول رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ زمین و آسمان رب کی عبادت کرتے ہیں، چاہے 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 نہ چاہے۔ لیکن مصطفیٰ کو ناز تھا نا اپنے ان غلاموں پہ، کہ اگر یہ نہیں رب نے کہا میں چاہوں تیرے جیسے کروڑوں بھیج دوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا، ارے رب چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں محمد پیدا کر دے، رب نے نہیں کہا میں تیرے جیسے کروڑوں لے آؤ، ایک ابو بکر چلا جائے گا تو کیا ہوگا، ایک عمر چلا جائے گا تو کیا ہوگا۔ نہیں، یہ ناز ہے مصطفیٰ کو اپنے غلاموں پہ اور اپنے رب پہ۔ عبادت وہی ہے جو مصطفیٰ بتائیں تو عبادت ہے، صحابہ بتائیں تو عبادت ہے۔ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ باری تعالیٰ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا قیامت تک، ابد تک۔ رب نے نہیں اس کو رد نہیں کیا کہ میری عبادت تیرے صحابہ پہ موقوف نہیں ہے، تیرے اہل بیت پہ موقوف نہیں ہے، تیری ذات پہ موقوف نہیں ہے، میں کروڑوں اور لوگ لے آؤں گا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات جن کے سہارے کھڑی ہوئی ہے وہی مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلام۔ پھر آقا اٹھ جا کے ایک جگہ چھڑی رکھی، ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، یہ ہے یہاں کل ابو جہل گرے گا، یہاں کل عتبہ گرے گا، یہاں کل مغیرہ گرے گا، یہاں کل ولید گرے گا۔ ایک ایک کا نام لیا، جتنے مرنے تھے نا کل مرنے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، کسی کو کوئی علم نہیں، رب نے دیا نہیں۔ اور یہاں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یہاں گرے گا، یہاں فلان گرے گا، یہاں فلان گرے گا۔ اور سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب فتح ہوئی، جب کافر مرے، تو ہم نے دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے ایک بالشت بھر بھی ادھر نہیں کو گرا، وہیں گرا جا کے جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے۔ دو چیزیں، ایک تو کل کیا ہوگا، ایک تو یہ کہ کل کیا ہوگا یہ بتایا، کون کہاں مرے گا یہ بتایا، پھر سب کو اکٹھا کر کے ایک کنویں میں پھینکا۔ یہ بھی بخاری میں ہے، مشہور واقعہ ہے۔ کنویں میں پھینک کے سب کافروں پہ کہ اوپر کھڑے ہو کے، کنویں کی مڈیر پہ کھڑے ہو کے، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، او امیہ، جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا فرما دیا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ جو کیا کیا حشر ہوا۔ سیدنا فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو ہم نے قتل کی ہے، یہ بھی سنتے ہیں؟
آپ ان کو پکار رہے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں؟ عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں پر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ وہ سننے تو مرنے کے بعد سننے کی آتا تو کافر بھی سنتے ہیں۔ تم کہتے ہو نبی نہیں سنتا، یہ کہاں سے عقیدے آ گئے؟ تم کہتے ہو ولی نہیں سنتے، یہ کہاں سے عقیدے آ گئے؟ مصطفیٰ نے کہا عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں پر جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جواب نہیں دیتے، مصطفیٰ کو پکارے، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ما من مرئن، فرمایا کوئی آدمی دنیا کے کسی خطے پہ ہو جو بھی مجھے سلام کہے گا، رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے کسی خطے پہ جب بھی کوئی مجھے سلام کہتا ہے، اللہ میری روح کو متوجہ کرتا ہے، لٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ مصطفیٰ نے کہا میں جواب دیتا ہوں، وہ تو دیتے ہیں، ہم نہ سنے تو غلطی کس کی؟ ہماری۔ وانتم لا تشعرون، تم بے شعورے ہو، یہ تو زندہ ہیں، تم بے شعورے ہو، ہم اعتراض ان پہ کرتے ہیں۔ یہاں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ سننے کو تو کافر بھی مرنے کے بعد سنتا ہے پر جواب رب کا بندہ دیتا ہے، وہ جواب دینے پہ قادر نہیں ہے۔ ہاں منافق جو ہے جب اس سے فریقے پوچھتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ہا لا ادری، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اور مومن سبحان اللہ باتیں تو ہوتی ہیں، اور کریم آقا نے کہا اگر تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرنا چھوڑ دو تو میں تمہیں بتاؤں، دکھاؤں کہ تمہارے ساتھ مردوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ عقیدہ ملا، یہ بدر سبحان اللہ یوم الفرقان، اس سے یہ عقیدہ ملا کہ یہ لوگ قتل کو، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قبر بنائی، کفن دیا، جنازہ پڑا، پھر کہتے ہیں زندہ ہے۔ بھئی ہم نہیں کہتے زندہ، رب کہتا ہے زندہ ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں زندہ ہیں، صحابہ کہتے ہیں زندہ ہیں۔ یہ ہم نے عقیدہ نہیں بنایا، یہ یہاں سے بریلی سے عقیدہ نہیں نکلا، یہ عقیدہ مدینے سے آیا ہے، یہ رب کے حبیب کا عقیدہ ہے۔ لوگوں نے مشہور کر دیا یہ بریلی میں عقیدے گھڑے گئے، یہ مولانا احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ نہیں گھڑا، مولانا احمد رضا نے وہی عقیدہ ہم تک پہنچایا جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، جو فاروق اعظم کا عقیدہ تھا، جو مولا علی کا عقیدہ تھا، جو مصطفیٰ کا عقیدہ تھا۔ تو ایک تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا، دوسرا ہے ایک دو بس چیزیں۔ جب مال غنیمت بٹا جیسا میں نے پہلے کہا تو کچھ وہ لوگ تھے جو نہیں آئے لیکن مال غنیمت میں شامل ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافق صحابہ کے مخالف، یہ چونکہ صحابہ پہ بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر میں نہیں گئے، مال غنیمت ملا، بدری کہلائے، کیوں؟ کہ آپ کی زوجہ محترمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی آپ کے نکاح میں تھی اور وہ بیمار تھی۔ نبی کریم کی بیٹی اپنی زوجہ محترمہ کی تیمارداری کے لیے جہاد میں نہیں گئے، بدر میں نہیں گئے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت دے کے ان کو بدری قرار دے کے دنیا کو بتایا کہ رب نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، میں جس کو جو چاہوں وہ عطا فرماؤں۔ عثمان غنی گئے نہیں لیکن بدری بن گئے، جنگ کی نہیں، مال غنیمت حاصل کر لیا۔ ایک تو یہ پتہ، دوسرا یہ بھی پتہ چلا عبادت اپنی جگہ لیکن مصطفیٰ کریم کی آل کی خدمت کریں تو سبحان اللہ وہ عمل چھوڑنے کے باوجود بھی رب اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب ایک مسئلہ اور عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔
اس میں بدر میں چھوٹے چھوٹے بس. جب بدر کے تقریباً 70 کے قریب مرے اور 70 کے قریب ہی تقریباً کم و بیش قیدی بن کے آئے. ان میں اپنے بھی تھے لوگ، کافر بھی تھے، بڑے بڑے کافر بھی تھے. ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. ان میں حضرت عقیل بن ابی طالب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. ان میں جیسا پہلے جو میں نے عرض کیا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے. اب جب یہ طے ہوا، یہ بھی ایک لمبا مسئلہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے صاحب سے پوچھا کیا کیا جائے ان کے ساتھ. یہاں سبحان اللہ وشاورہم فی الامر، میرے محبوب تو میرا محبوب ہے، وہی آتی ہے، لیکن ان کو صحابہ کو اپنے مشورے میں شامل کر دیا کر. ان کو مشورے کی ضرورت ہے، لیکن صحابہ کو عزت دینے کے لیے، ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سبق دینے کے لیے تم کہیں بھی پہنچ جاؤ مشورے سے مستثنا نہ ہو جانا. آج جی حکم ہے، بس حکمران کا حکم ہے، جی پیر صاحب کا حکم ہے، بس یہ ہو گیا مشورہ. نہیں جی میں نے مشورہ کیا کرنا ہے؟ رعایا سے مشورہ کروں، مریدوں سے مشورہ کروں، مقتدیوں سے مشورہ کروں؟ مصطفیٰ کریم نے سنت بنا دی مشورہ کرو. مشورہ کیا گیا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی چاچا، کوئی ماموں، یہ اپنے ہیں، ان سے فدیہ لے لیا جائے. جب سیدنا فاروق اعظم کی باری آئی تو اس کی یا رسول اللہ جو میرا رشتہ ہے میرے والے کریں، اور جو علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کریں، جو ابوبکر کا رشتہ دار ابوبکر، جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں، ہم اپنی تلواروں سے ان کے سر اتاریں گے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کا جو تھا وہ مشورہ قبول فرما لیا اور کہا کہ فدیہ دے دو. اب فدیہ کی باری ہے تو حضرت عباس تھے، چچا تھے. کہا چچا فدیہ دو. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا چچا جو ہے یہ گلی گلی جا کے مانگے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں فدیہ کہاں سے دوں؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارا چچا گھر گھر جا کے مانگے تب تمہیں جا کے؟ اب مصطفیٰ کریم نے کہا چچا آج تم کہہ رہے ہو مانگے، وہ جو جب چلے تھے مکہ سے تو میری چاچی کو کیا کہہ کے آئے تھے؟ آپ نے ان کو جو سونا دیا تھا اور کہا تھا واپس آ گیا تو واپس لے لوں گا، اور نہ آیا تو اس کو تقسیم کر دینا. یہ سن کے حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبر ساری. یہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کوئی کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، گھروں میں کیا سوچ رہا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بھی جانتے ہیں. اب آئیے کہ فتح مکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فتح مکہ 20 رمضان کو یہ جو تھا مکہ فتح ہوا. آپ غور کر سکتے ہیں کہ وہ دشمن جنہوں نے آپ کے ساتھ ساری زندگی ظلم کیا، جنہوں نے آپ کے بچوں پہ، آپ کے دوستوں پہ، آپ کے رشتہ داروں پہ ظلم کے پہاڑ گرائے ہوں، آج اگر وہ آپ کے قابو آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آج بڑے بڑے جو ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سارے کافر سامنے تھے، کانٹے بچھانے والے بھی، پتھر مارنے والے بھی، صحابہ کو پھانسیاں دینے والے بھی، صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے کرنے والے بھی، صحابہ کی آنکھیں نکالنے والے بھی، صحابہ کے ہاتھ کاٹنے والے سب موجود تھے. اور سب کو پتا تھا کہ آج اگر بڑی بھی مہربانی ہوئی نا تو کہیں گے کہ چلو تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تم نے بھی تو ہمیں مکے سے نکالا تھا نا، چلو آج یہ. لیکن جب سامنے سب کٹھے ہوئے تو فرمایا لا تثریب اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوانہ لا تثریب علیکم اليوم. میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اس سے پہلے جب حملہ کیا تو آقا کے نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا وہ امن میں، جو جنگ نہیں کرے گا وہ بھی امن میں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں.
اس کو سارے فرقوں والے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا، دارالایمان قرار دے دیا۔ کتنے بڑے دشمن تھے ابو سفیان، جب تک مومن نہیں تھے کتنے بڑے دشمن تھے، کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن آج مصطفیٰ کریم نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ دنیا میں بھی امن میں ہے، آخرت میں بھی امن میں ہے۔ مصطفیٰ نے مور لگا دی۔ اب کتنی اچھی کسی عالم دین نے اس پہ بات کی، کسی شارع حدیث نے بات کی، کہا اس گھر میں ابو سفیان، اس گھر میں ہندا، اس گھر میں سینا معاویہ، فرمایا یہ اس گھر میں موجود ہیں اور مصطفیٰ نے ان کے گھر کو امن کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب کوئی ان کے اوپر اعتراض کرے تو فرمایا یہ مصطفیٰ پہ اعتراض کرتا ہے، اور کوئی یزید کا ساتھی بن جائے، کیونکہ وہ بھی تو نہیں کہ اولاد ہے نا، لیکن وہ اس گھر میں نہیں تھا، یزید اس گھر میں نہیں تھا، اس لیے یزید اس میں شامل نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ظالم ہیں یزید کی وجہ سے سینہ امیر معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بندہ بچہ غلط ہو جائے، ظالم ہو جائے تو باپ سے پوچھا جائے گا، بیٹے کے بارے میں حضرت نوح سے پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں حضرت لوط سے پوچھا جائے گا۔ پھر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے، بات ختم۔ یہ تو بڑی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو کہا تجھے باغی جماعت فئۃ الباغیہ، تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی۔ اسی بخاری میں یہ بھی تو ہے کہ امام حسن کو کہا ان ابن ھذا سید، امام حسن کا بھی تو بھی گزرا نا، چند دن ہوئے، یوم ولادت۔ یہ وہ ہے امام حسن، وہ امام ہے جن کو مصطفیٰ نے سید کہا ہے۔ ان ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اور یہ دو مسلمانوں کے دو گروہ، ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب مصطفیٰ نے اس گروہ کو کیا کہا؟ مسلمان کہا۔ اور حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں بتا دیا کہ اگر مولا کائنات کا بیٹا جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید کہے، اگر وہ بیعت کرتا ہے، کسی نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، جب بیعت کر لی نا تو کہنے کہا اے حسن اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، سود اللہ وجہک، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ کہا اتنی جلد بازی سے کام نہ لو، میرے ساتھ ایسا کلام نہ کرو، میں نے وہی کیا ہے جو میرے نانے حضور نے حکم فرمایا۔ کتنا پیارا دین چل رہا تھا، لیکن اہل بیت کے نام سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسے تیر چلانے لگے۔ ارے ہمارا ان سے کیا ہے؟ سینہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے بھائی؟ ہم تو غلام ہیں اہل بیت کے، لیکن چونکہ صحابی ہیں، مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اور مصطفیٰ نے کہا خبردار میرے صحابہ کے بارے میں زبانوں کو روک لو۔ رب نے تمہارے رشتہ دار بنائے نا، فرمایا رب نے میرے بھی رشتہ دار بنائے، رب نے میرے بھی سسرال بنائے، رب نے میرے بھی داماد بنائے، ہے یہاں آ کے اپنی زبانوں کو روک لو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبی سید جن کو مصطفیٰ سید کہیں، انہوں نے ہمیں ہمارے لیے کیا راہیں قائم کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، کیا سینہ امیر معاویہ سے جب تک زندہ رہے کیا ان سے وظیفہ نہیں لیتے رہے؟ آج ہم زیادہ، کسی نے حضرت ابن النخی کے سامنے کہا، ابن النخی کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں، حضرت اسود حضرت اکرمہ کے استاد، اور یہ دونوں استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ہمارا مسلک جو مذہب حنفی ہے اس کا 75% حضرت سیدنا ابن النخی رضی اللہ، اور وہ حاصل کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ میں عبداللہ ابن مسعود راضی، اس پہ میں راضی، میرا رب راضی۔ ان سے کسی نے کہا میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو افضل کہتا ہوں، فرمایا جب علی سنیں گے تو اس سے تو علی راضی نہیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل سنت کا واضح مسلک۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم چونکہ آ رہا ہے،
سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کے معنی بے شمار لکھے، علماء لغت نے 27 تک معنی لکھے۔ ولی کا مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی اقرب، اولا لکا فاولا، سب یہ ولی ولایت ہے نا، ولایت مصدر سے یہ سارا کچھ نکلتا ہے۔ جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ اب یہاں مولا سے چونکہ شیعہ مراد لیتے ہیں خلیفہ بلا فصل، کسی لغت چاہے شیعوں کی ہو، کسی لغت میں اس میں کوئی خلیفہ کا معنی کسی نے مولا نہیں، مولا کا معنی خلیفہ کسی نے نہیں۔ جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ مولا کا معنی مددگار، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ مولا کا معنی اقرب قریب، جس کے میں قریب اس کے علی کی قریب۔ یہ سارے معنی لیے جائیں۔ اب اس حدیث کو بھی لوگوں نے کہاں کہاں جوڑ کے کیا سے کیا کر دیا۔ سیدھا سا معنی کہ جس کے مصطفیٰ آقا اس کے مولا علی آقا، اور جو مصطفیٰ سے راضی وہ علی سے راضی ہوگا، جو علی سے راضی نہیں وہ مصطفیٰ سے راضی نہیں، اور جس سے علی راضی نہیں اس سے مصطفیٰ راضی نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا رضی اللہ تعالی۔ آج کل لوگوں کو اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ بہت ساری امام ابن مردویہ نے مستقل کتاب حدیث ولایت پہ لکھی ہے، اسی طریقے سے اور محدثین نے مستقل کتابیں سے ایک حدیث پہ 100 سے اوپر اس کی سندیں نقل کی۔ بہت سارے صحابہ سے یہ مروی حدیث ہے، اور اہل سنت میں کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت ویسے ہی اہل بیت کے کیسے اہل سنت اہل بیت کا منکر ہو سکتا تو سنی کیسے رہے گا؟ پھر یہ حدیث شریف سبحان اللہ۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرمایا تو میری امت میں ایسے ہے، تیری مثال ایسے جیسے عیسیٰ کی مثال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت علی سے قول بھی مروی کہ میری مثال ایسے جیسے پچھلی امتوں میں سیدنا عیسیٰ کی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی کہ علی تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کیونکہ ان کے بارے میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو بغض رکھتے تھے حضرت عیسیٰ سے، یعنی یہودی، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ کو لالزادہ ہی نہیں مانتے، اور ایک وہ جو اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ دونوں ہلاک ہو گئے۔ ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتا تھا، فرمایا وہ راہ راست میں ہے۔ علی تیری بھی مثال ایسے ہے، کچھ تیرا نام سن کے بگڑ جاتے ہیں، اور کچھ اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ نبیوں ولیوں سے بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو تیری طاقت ہے، جو تیری یعنی تیرے فضائل ہے وہی مانتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہ حدیث شریف جو سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعوں کی بے شمار کتابوں میں موجود ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا فضائل میں، اور امام ابو یعلا نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں ایک راوی شیعہ ہے جو ہے وہ شیعت بیان کرتا ہے، لیکن چونکہ یہاں تو شیعت کا مسئلہ ہی نہیں، یہاں تو حق بیان ہو رہا ہے۔ علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی 3 گروہ ہیں، 2 ہلاک ہو گئے، ایک جو ہے وہ جنتی ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں، ایک وہ ہیں جو حضرت علی کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتے۔ علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا، یعنی علی تو نشانی ہے ایمان کی۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ اکبر، اور بہت ساری روایتیں۔ فرمایا ہم صحابہ کے دور میں ہم مومن اور منافق میں فرق کرنا ہوتا تھا نا تو مولا علی کا نام لیتے تھے۔ نام مولا علی کا آیا، جس کے چہرے پہ رونق آ گئی ہم کہتے تھے یہ مومن ہے، اور جس کا نام مولا علی کا نام لینے سے جس کے چہرے کا زاویہ بگڑ گیا
ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے، اور یہ قیامت تک یہ نشانی چلتی رہے گی۔ مولا علی کا نام سن کے خوش ہو جائے تو مومن، اور مولا علی کا نام سن کے اگر اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو منافق۔ مولا علی مقیاس ہیں، مولا علی ترازو ہیں ایمان کا۔ تو اس سے مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا، اور منافق تو اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ ایمان اور منافقت کی نشانی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بھی سن لیجئے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھے فضیلت دے گا ابو بکر و عمر پہ، میں اس پہ حد جاری کروں گا، حد قذف جاری کروں گا۔ بعض علماء نے لکھا حد قذف یعنی جھوٹے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ یہ حضرت علی سے روایت ہے۔ جو مجھے کہے گا نا کہ علی ابو بکر سے افضل، یہ ایک فاروق اعظم سے بھی ہے رضی اللہ عنہ، کہ کسی نے فاروق اعظم کو کہہ دیا کہ یہ حضرت صدیق اکبر سے افضل ہے، فرمایا جو کہے کہ عمر ابو بکر سے افضل ہے اس کو میں حد لگاؤں گا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا۔ جو یہ کہے گا کہ علی افضل ہیں، آج کل یہی مشہور جی اہل بیت تو سارے مولا علی کو افضل مانتے ہیں، باقی علماء میں اختلاف ہے۔ ارے اہل بیت کیا حضرت محمد بن حنفیہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ مولا علی کے بیٹے نہیں ہیں جنہوں نے کربلا کا جو تھا انتقام لیا تھا، بدلہ لیا تھا؟ امام حنیف جن کو کہا جاتا ہے، محمد بن حنفیہ کہا میں نے اپنے باپ سے خود سنا، پوچھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ انبیاء کے بعد کون ہے؟ فرمایا انبیاء کے بعد جو ہیں وہ صدیق اکبر، ان کے بعد کہا ان کے بعد عمر، کہا ان کے بعد عثمان، کہا اور ان کے بعد آپ۔ فرمایا میں تو مومنوں میں سے ایک مومن ہوں، سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ آج کل چونکہ شیعہ تو مانتے نہیں ہیں شروع، آج کل کئی سنی بھی شروع ہو گئے، نہیں سنن تو صحیح ثابت ہے، پر حد کیسے لگ سکتی ہے، اس کو حد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی جب خود مولا علی نے کہہ دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے کہ میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا جو کہے گا مولا علی ابو بکر سے افضل ہیں، عمر سے افضل ہے۔ اس پہ اجماع ہو چکا۔ یہ کس سے روایت ہے؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے مصطفیٰ نے کہا جو میرا نام رکھے میری کنیت نہ رکھے، جو میری کنیت رکھے میرا نام نہ رکھے۔ کسی شخص میں کنیت اور نام دونوں میرے ابو القاسم، محمد نام رکھ کے ابو القاسم ہے یہ نہ رکھے، میری کنیت اور میرے نام کو اکٹھا نہ کرے۔ لیکن مولا علی کو کہہ دیا، فرمایا میرے بعد تجھے اللہ بیٹا دے گا، تو نے اس کا نام محمد رکھنا اور کنیت بھی رکھی، سبحان اللہ۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے، ایک صرف حضرت سیدہ فاطمہ کو کچھ امہات المومنین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور شکایت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ عائشہ سے پیار زیادہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ بیویاں ہیں نا، ہماری سب مائیں ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نظر کرم چاہیے ہر ایک کو، میری طرف نظر و مصطفیٰ کی میری طرف، تو اہل ان میں یعنی امہات المومنین میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو سفارش کرانے کے لیے حضرت خاتون جنت کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جا کے سفارش کر دیں۔ جب سیدہ فاطمہ نے بات کی، بخاری شریف، جب سیدہ فاطمہ نے بات کی تو مصطفیٰ کریم نے کہا فاطمہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کرتی ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت کر، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت کر۔ کیوں کہ مصطفیٰ، ہم تو وہ لوگ ہیں مدینے کی گلیوں کے کتوں سے پیار کرتے ہیں، مدینے کے پہاڑوں درختوں اور کانٹوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کیوں نہیں کریں گے کہ جن کی گودی میں مصطفیٰ پہ وحی آیا کرتی تھی اور آخری سانس جن کی گودی میں مصطفیٰ نے لیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میرا سینہ تھا اور مصطفیٰ کا سر تھا۔ حضرت عبد الرحمن آئے سیدہ عائشہ کے بھائی، تو وہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو مصطفیٰ کریم دے رہے تھے، مجھے ایسے مصطفیٰ کریم مسواک کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے عبد الرحمن سے کہا میرے محبوب مسواک چاہ رہے ہیں۔ مسواک سے آقا کو بڑا پیار تھا، آہستہ آہستہ ہم سے ہر چیز نکل گئی۔
جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، بغیر مسواک کے نماز 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ جماعت سے 27 نمازوں کا سوال اور مسواک سے 70 نمازوں کا سوال۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے مسواک لے کے مصطفیٰ کریم کو اپنے منہ میں ڈال کے نرم کر کے محبوب کے منہ میں ڈالی، آخری وقت مصطفیٰ نے میرا اور مصطفیٰ کا تھوک ملا دیا، لعاب دہن ملا دیا۔ حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں چونکہ جب بھی مجدد الافسانی نقشبندیوں کے پیشوا کہتے ہیں میں جب بھی کرتا تھا نا اصالہ ثواب، جیسے ہماری عادت ہے عام طور پہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں، سب کا نام لیتے ہیں، میں بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ ایک رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا احمد، آپ کا نام احمد ہے نا حضرت مجدد الافسانی، احمد میرا کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے، یعنی تو عائشہ کو اہل ثواب نہیں کرتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتا، میرا کھانا تو عائشہ کے گھر سے آتا ہے۔ اور حضرت مجدد پاک ہی لکھتے ہیں مکتوبات میں، جہاں سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا دونوں پہ ہماری ماں باپ قربان۔ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کون افضل، کون آخر، کون بڑا، کون، لیکن چونکہ اب کیا کریں ہمارے گلے میں یہ ڈال دی گئی، تو حضرت مجدد پاک نے کہا جب ان کی دونوں کی بات آئی نا، حضرت شیخ عبد القادر جی، مجدد پاک لکھتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو مطلقاً سید عائشہ کو افضل مانتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں۔ حضرت مجدد پاک کہتے ہیں کہ فقاہت میں بیوی ہونے کے ناطے سیدہ عائشہ افضل ہے، اور بیٹی ہونے کے ناطے اور تقوی کے ناطے سیدہ فاطمہ افضل۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے، اسی پہ زندگی، اسی پہ موت اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے۔ زندہ رہیں سنی، مرے سنی، اٹھے تو سنی، مسلک رضا پہ اللہ جل مجد الکریم ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔